بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان گل حمد فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بڑی زرخیز ہے یہ مٹی گر ذرا نہ ہو ساقی، تو اسی مصداق پہ چترال میں ایسے ایک باہمت خاتون سے آپ کا ملاقات کراتا ہے۔ صفت گل اس کا نام ہے، چترال کا جو علاقہ ہے گرچشمہ سے اس کا تعلق ہے، اور بچپن میں کسی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکی، مگر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں ایک قدرتی طور پر گاڈ گفٹڈ جو ہے نا کچھ اس میں ایسی قابلیت یا ایسی ہنر پیدا کرتی ہے، اس میں صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ اگر وہ کسی ایک فیلڈ میں اگر نہ جائیں تو متبادل کسی دوسری فیلڈ میں نام پیدا کرتی ہے، اور اس کا زندہ مثال صفت گل ہے۔ صفت گل نے شروع میں چونکہ تعلیم حاصل نہیں کی تو اس نے سوچا کہ بھئی اب اس یہ جو معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ کچھ کما کے لاتی ہے تو اس کا تو عزت ہوتی ہے، اور اگر نہ لائے تو پھر دوسروں کے سامنے محتاج ہونا پڑتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، اور کسی اور کی محتاجی سے بہتر ہے کہ میں خود لینے والے کی مانگنے والے کی بجائے میں دینے والا ہاتھ بنوں۔ اس نے یہ کیا کہ ایک ادارے میں دستکاری سینٹر میں جا کر اس نے وہاں پہ ایک ہنر سیکھا، اور ہنر سیکھنے کے بعد پھر اس نے اپنے علاقے گرچشمہ میں اس طرح ایک ہینڈی کرافٹ سینٹر یعنی دستکاری مرکز کھولا، اور وہاں پہ جب اس کا کام لوگوں نے سراہا، پسند کیا، اور اس میں ان کے پاس ہر قسم کی خواتین آتی ہے، اور اس میں کم عمر کی لڑکیاں، شادی شدہ، اور یہاں پہ کہ ایسی خواتین بھی آتی ہے، معذرت کے ساتھ کہنا تو نہیں چاہیے مگر چونکہ صرف انفارمیشن کے لیے، جو طلاق یافتہ ہوتی ہے، ڈائیورسڈ، وہ بھی جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ بھی یہاں پہ آ کر کوئی ہنر سیکھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے پاس جو بچے ہوتے ہیں یا ہے کہ گھر والے، ان کا ایک سہارا بنتا ہے، وہ ان پہ بوجھ نہیں بنتا، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے چترال میں خاص کر خواتین میں جو خودکشی کا رجحان ہے بہت زیادہ ہے، اور ہم نے جو ماہرین سے بات کر لی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک وجہ غربت اور بے روزگاری بھی ہے، اور انگریزی کا مقولہ بھی ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو جو ذہن خالی ہوتی ہے، جن کا کوئی کام نہ ہو، وہ پھر نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، اور پھر منفی اس طرح پھر کرتے کرتے کی بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو صفت گل نے پھر ایسا کیا کہ یہاں پہ لوگوں کا ڈیمانڈ بھی آ گیا، مطالبہ آ گیا کہ بھئی آپ کا کام بہت اچھا ہے، بہتر ہے، تو اس نے پھر یہاں پہ چترال ٹاؤن میں زرگراندے میں ایک دوسرا سینٹر کھولا، اور اس سینٹر میں اس نے یہ ہے کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں جو ہے میرا گھر کے میں دکھا سکے، تو میرے بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ ہاتھوں سے قالین سازی کا کام ہو رہے ہیں، اور ناظرین میں بتاتے چلوں کہ جو قالین ہاتھوں سے بنتی ہے ہینڈ میڈ، اس کی ویلیو جو ہے مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مشین سے بنتی ہے اس کا اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب اس کے اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ مثال دوں کہ وہ جو بازار میں جو فارمی مرغی ہوتی ہے، ایک جو دیسی مرغی ہوتی ہے، اتنا ہی فرق ہوتے ہیں، دیسی مرغی کا اس میں یہ ہے، تو جو ہاتھ سے قالین بنتی ہے اس کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، اور اس کے یہ پائیدار بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتی ہے، اس کا رنگ نہیں جاتا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ مختلف چیز بنے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ یہاں پہ بنیان سازی کرتے ہیں، پھر خواتین کی جو واسکٹ ہوتے ہیں، اور جن کو شال ہوتی ہے یا چادر ہوتی ہے، یا خواتین یہاں پہ ایک خاص قسم کی روایتی ٹوپی ہوتی ہے، ان کو وہ سلائی کڑھائی، اس پہ کشیدہ کاری، گلکاری، مختلف چیزیں بناتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک خاص بات جو یہ ہے ناظرین، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ چترال میں ایک پھل ہے، ڈرائی فروٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مقامی زبان میں اس کو سنجور کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو رشین اولیو کہتے ہیں، یعنی روسی زیتون۔ اس کا جو گٹلی ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی قدرتی کشیدہ کاری کی ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ جو جفاکش خواتین ہیں صفت گل کی مرکز میں، وہ اس گٹلی کو لے کر اس کے اندر جو سوراخ ہے اس کو پرو کر دھاگے میں سوئی کے ذریعے، اور اس سے ایک خاص قسم کا جو پرس بناتی ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ دستکاری سینٹر میں جو چیزیں بنتی ہیں، ہم اس سلسلے میں آپ کو دکھا دیں گے، اور جو چیزیں بنتی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں ہماری چونکہ ویورشپ الحمدللہ زیادہ ہے، پوری دنیا دیکھتی ہیں، پاکستان کے تمام علاقوں میں لوگ دیکھتے ہیں، تو بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ روایتی چیزیں، کلچرل ٹچ چیزیں ہیں، بعض جگہوں میں استعمال نہیں ہوتی، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنے ناظرین کے لیے ڈسپلے بھی کرا لیں۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک سوشل ورکر خاتون ہے شاہد سحر، اس کو بھی زحمت دی ہے، وہ بھی بلائے ہیں۔ ہمارے پاس جیم سٹون کا ماہر ہے ضیاء
الرحمان صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے وہ بلائے ہیں، اور پشاور یونیورسٹی کا جو باٹنی کا ہے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، اور صفت گل تو ہمارے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ حاضر ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ کچھ مسئلہ یہ ہے ناظرین کی صفت گل جو ہے وہ ناخواندہ ہے، وہ اردو میں بات نہیں کر سکتی، وہ صرف چترالی میں بات کر لیتی ہے، جو کوار زبان کہتے ہیں اس کو۔ تو چونکہ آپ ناظرین کو کوار زبان کی سمجھ نہیں آتی، چترالی زبان کی، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ یا اس سینٹر میں جو دوسرے جو طالبات ہیں، جو سیکھنے والی خواتین ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے، اور آپ کو ٹیلی ویژن کے اسکرین میں آپ ایک باہمت خاتون کا جس کا جو جذبہ ہے وہ ترشمیر پہاڑ کی طرح اونچا ہے، اگرچہ اس کے اوپر کئی حالات آ گئے، مشکلات آ گئے، مگر اس کا حوصلہ جو تھا وہ کسی طوفان کے سامنے نہیں جھکا، اور اس نے کر کے دکھایا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ مجھے اردو کا وہ شعر یاد نہیں ہے، اکبر اقبالی صاحب نے کہا ہے غالباً، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں جو رونق ہے، جو زینت ہے، یہ ان خواتین کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مطلب ہے کہ ایک ایسا تخلیق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَخَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، ہم نے آپ کے جوڑے بنا دیے تاکہ آپ کو اس سے سکون ملے۔ تو یہ اس دنیا کا رنگ ہے، خوبصورتی ہے، اور ہم اگر اس کو عزت کی نظروں سے دیکھ لیں اور اس کے کام کی جو قدر کرے، اس کا موقع فراہم کرے، تو یہ بہت آگے جا سکتی ہے۔ تو ہم آپ کی جو چترال ڈیری اس پروگرام میں آپ کو صفت گل کا جو دستکاری مرکز ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھا دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ لوئر چترال کی گرچشمہ سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت خاتون صفت گل نے ناخواندہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ بچپن میں وہ کسی وجہ سے تعلیم سے محروم رہی، مگر اس نے دستکاری کے مختلف ہنر سیکھ کر دوسرے ناخواندہ خواتین کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ صفت گل نے گرچشمہ میں ایک دستکاری مرکز کھولا، مگر جب وہ رش بڑھ گیا تو اس نے چترال ٹاؤن کے زرگراندی میں ایک دوسرا مرکز بھی کھولا۔ اس دستکاری مرکز میں سلائی کڑھائی کے علاوہ پیکو، بنیان سازی، واسکٹ، دوپٹے اور چادروں پر کشیدہ کاری، ہاتھوں سے بنے ہوئے قالین سازی، سینگ سے انگوٹھی بنانا، سنجور نامی ایک پھل جسے روسی زیتون بھی کہلاتا ہے اس کی گٹلی سے پرس بنانا اور دیگر مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ اس دستکاری مرکز میں لور اور اپر چترال کے درافتادہ علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان کی لڑکیاں بھی ہنر سیکھتی ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام طاہرہ ہے، میں گلگت کے فن رخ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں یہاں پر سلائی سیکھنے کے لیے آئی ہوں، اور میں یہاں پر سلائی سیکھ کر وہاں جا کے سینٹر کھولنا چاہتی ہوں۔ وہاں جا کے اپنے بہنوں کو سلائی سکھا کر اپنے علاقے کو آگے لے کر جانا چاہتی ہوں۔ سر منام پاری آوا گلگت و فنڈرا گیتیسم خیر سلائی و بچین اچھا 4 مہینہ ہسپاو سلائی و ٹینر اوستم آدمی سے نسپا چو ہجو مہینو قالین و چو پلنگشتو کوسی کوری مطلب تان دے حبی سینٹر کھلاو کوری مطلب تان جرگی ننگانی ہے کرمو کوری آتے تان دی مطلب اس پا کیا کی چھٹی ایسوسی ہیش نارو ہاتے تان دی چھٹی ایسی چھٹے مطلب پاتے سماتے تان دی ٹرین کوری ای بیتی تان دے کرم کوسی گیتو کا دور جرگی گیتی ہے اس پا 5 نافری گیتی ایسوسی۔ اب تک صفت گل نے 2800 لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھائے ہیں۔ اس مرکز میں ہاتھوں سے بننے والے قالین کا ملک بھر سے ڈیمانڈ آتا ہے۔ میرا نام نصرت فاطمہ ہے، میں انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی ہوں۔ میرا تقریباً انسٹیٹیوٹ کو 4 سال ہو گیا، اور مختلف ایریا سے ہمارے پاس لڑکیاں آ رہی ہے ٹریننگ لینے کے لیے، اور خود سے بھی ہے، بروس یارخون سے، اور کیا ہے گلگت سے ہے، گلگت پھنڈر سے ہیں، اور یہاں انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ کر کے وہ اپنی گاؤں میں جا کے وہ اپنے لیے سینٹر سیٹ اپ دے رہی ہے، اور وہاں لڑکیوں کو ٹرین کر رہی ہے وہ، اور مختلف ٹریننگ دے رہی ہے۔ ہم لڑکیوں کو سلائی کا بھی ٹریننگ دے رہی ہے، قالین کا بھی ٹریننگ دے رہی ہے، اور ویک میکنگ مختلف ہینڈ میں ٹریننگ دے رہی ہیں سر ہم، اور لڑکیاں یہاں ٹرین ہو کے ہم ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے رہی ہیں 6 منتھ کا، اور ڈپلوما بھی دے رہی ہیں 1 سال کا۔ یہ لڑکیاں ڈپلوما لے کے اپنی گاؤں میں جا کے اپنے لیے سیٹ اپ کھولتے ہیں، اور وہاں لڑکیوں کو ٹرین کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ اپنے لیے وہ روزگار مہیا کرتے ہیں۔ یہ اپنی گاؤں میں جا کے اپنی گھر کے اندر باعزت طریقے سے اپنے لیے کماتے ہیں، قالین میکنگ کرتے ہیں، اور ان کو بیچتے ہیں، کبھی لوکل بیچتے ہیں اور کبھی مختلف ایریا میں بیچتے ہیں،
اور یہاں بھی بیچتے ہیں اور وہاں جیسے اسلام آباد میں پشاور میں اس طرح کی وہ بیچتے ہیں اور یہ مختلف ایونٹ میں جاتے ہیں یہ کیا ایگزیبیشن میں جاتے ہیں اور وہاں اپنی وہ پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. اچھا آپ لوگ جو ہینڈ میڈ قالین بناتے ہیں تو اس کو لوگ کس طرح سے لیتے ہیں؟ جو مشین کا بنا ہوا ہے یا اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں یہ ہینڈ میڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے نا, یہ پورا ہینڈ میڈ کی وہ ہے اور یہاں داغے بھی وہ اپنی کیا وول سے داغے بناتے ہیں ان کے لیے. تو مشین اور اس میں کیا فرق ہے؟ مشین کا یہ مشین کے وہ سے بہت زیادہ اوریجنل مشین کا وہ تو خراب بھی ہوتے ہیں, یہ خراب نہیں ہوتے اور کلر بھی نہیں جاتے ہیں اور یہ ہینڈ میڈ کا ڈیمانڈ وہ مشین سے بہت زیادہ ہے. اس دستکاری سینٹر میں عمر رسیدہ خواتین اور بچوں کی مائیں بھی ہنر سیکھتی ہیں اور ان کی بچوں کو کھیل کود میں مشغول رکھنے کے لیے الگ کمرہ بنایا گیا ہے جہاں مختلف کھلونے پڑے ہیں. مقامی اور غیر مقامی طالبات کا کہنا ہے کہ اس دستکاری سینٹر میں ہنر سیکھ کر وہ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کما سکے گی. اس مشین کا نام نیٹنگ مشین ہے اور یہ سویٹر بناتے ہیں اور چترال میں اکثر مطلب کہ زیادہ تر ہم سویٹر سے بناتے ہیں اور لوکل بیچتے ہیں. چترال میں اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اس میں اسکارف بھی بنتے ہیں اور فراک بھی بنتے ہیں اور کیا یہ سویٹر بھی بنتے ہیں. ہم لوکل اس کو کیا یہ بیچتے ہیں. ابھی ایک سویٹر کتنے دن میں بنتے ہیں؟ ایک دن میں 2 سویٹر بنتے ہیں. اچھا یہ آپ ذرا بتائیں آپ نے کیا بنایا؟ میں تقریباً اسکارف بنا رہی ہوں. میرا نام شاکرہ ہے, میں ارکیل سے آئی ہوں. میں یہاں سلائی سیکھنے آئی ہوں. قالین جو ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ سارے چیزیں یہاں سیکھتی ہوں. میرا گاؤن بہت پسماندہ ہے, میں چاہتی ہوں یہاں سیکھ کے وہاں جا کے اپنے بہنوں کو سکھاؤں تاکہ وہ باعزت سے اپنے لیے روزی کما سکیں. یہ اوور لاک مشین ہے سر, ہم اس سے پکو کرتے ہیں اور کپڑوں کو اوور لاک بھی کرتے ہیں. ہم اس کو سیکھ کے اپنے لیے اور اپنی گاؤں کے لڑکیوں کے لیے ان کی ڈپٹی کرتے ہیں اور مطلب وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں جا کے بیٹھ کے باعزت طریقے سے اپنے لیے کماتے ہیں. آپ نے جو کام کیا اپنے بتائیں. یہ پکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نصرت فاطمہ ہے. میں اپنی ماں کی سرپرستی میں اس سینٹر میں ایز اے ٹیچر کی حیثیت سے ہنر سکھا رہی ہوں. آج کل نوجوانوں میں خودکشی عام ہے جو کہ بے روزگاری کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم ان کو ہنرمند اور کاروبار بنا کر معاشرے میں باعزت شہری بنانا چاہتے ہیں, جو کہ اب تک اس سینٹر سے تقریباً 3000 سے زیادہ ہنرمند سکھا کر مختلف قسم کے کاروبار میں مصروف ہیں, جن میں دستکاری, قالین سازی, رضائیت تیار کرنا, بینن سازی, پیکو, چترالی گلکاری اور کپڑوں کی سلائی, کڑھائی اور ویک میکنگ کے ماہر ہیں. اور اس کے علاوہ آنے والے وقت میں اس سینٹر میں پینٹنگ آرٹ اور جیمز اینڈ جھر کی بھی ٹریننگ کروا کر لوگوں کو انٹرنیشنل بزنس کے لیے ہم تیار کرنا چاہتے ہیں, جس میں ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ حکومت ہماری مدد کر کے مشکور فرمائے. شکریہ. ایک لڑکی تھی جو ڈپریشن کا شکار تھا, وہ یہاں آ کر تقریباً 3000 کما کر اپنے گھر گئی ہے. وہ کیا ویک میکنگ کا ٹرینر تھا, وہ ویک کر کے اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرتا تھا. تو یہاں پہ اس قسم مجبور خواتین بھی آتی ہیں؟ ہاں بالکل, مجبور خواتین بھی آتی ہیں, طلاق یافتہ بھی آتی ہیں, ڈپریشن کا شکار بھی یہاں آتی ہیں. ہم ان کو نہ سر, جب وہ یہاں سے 3 مہینہ پورا کر کے جاتے ہیں تو ہم ان کو سیٹ اپ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کر ایک گروپ بنائے. گروپ بنا کر پھر ہم کو کال کرتے ہیں, ہم کال کے ذریعے اس کو وہاں کام بیچتے ہیں, پھر وہ کر کے ہم کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اچھا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے سینٹر میں مزید بہتری کے لیے کیا ضرورت ہے, کیا ہونا چاہیے تاکہ اس میں مزید بہتری آ جائے؟ مشینری ہونا چاہیے سر, ایڈوانس مشینری ہونا چاہیے اور بڑا جگہ بھی ہونا چاہیے. جگہ یہ تنگ ہے نا؟ ہاں, بڑا جگہ بھی ہونا چاہیے. اگر جگہ بڑا ہو تو فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا. لڑکیاں زیادہ ہوں گی تو ہم مل کر کام کریں گے. یہ 6 یا 3. ٹھیک ہے. اور ایک قالین 7 دن میں بنتا ہے؟ ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ قالین کتنے میں بکتے ہیں پھر؟ تقریباً جائی نماز تو اگر چھوٹا ہو تو وہ تقریباً 6000 میں بیچتے ہیں ہم اس کو, لیکن بڑا سائز کا ہو تو اس کو 11-12 ہزار. ٹھیک ہے. اور اس میں جو میٹیریل آتا ہے تو اب مہنگائی کی وجہ سے اس میں فرق پڑا؟ ہاں بالکل. کتنا فرق پڑا؟ مطلب پہلے اس کے میٹیریل کتنے کا آتا تھا, اب کتنے کا آتا ہے؟ پہلے اس کا 6000 بڑا تھا,
جو کہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ چترال میں جو خاتون بے روزگار بیٹھتی ہے اس میں اور جو پیسے کما کے لاتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو پیسے کماتے ہیں وہ کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں محتاج نہیں ہوتے ہیں نا, وہ خود کما کر خود کھاتے ہیں. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں, اپنے بھائی سے مانگتے ہیں, ماں سے مانگتے ہیں, باپ سے مانگتے ہیں. اچھا اور عزت کس کے زیادہ ہوتے ہیں, جو پیسے والے ہوتے ہیں یا بغیر پیسے والے؟ پیسے ظاہر سی بات ہے نا سر, پیسے والے. اچھا چترال میں سنا ہے کہ لڑکیاں خودکشیاں بہت کرتی ہے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری, غربت اور بے روزگاری. غربت اور بے روزگاری. وہ نا بے روزگار لڑکیاں جو گھر میں بیٹھی ہے اس کو یہاں آ کر یہ ہنر سکھاتی ہیں, وہ قالین سکھاتی ہے, مختلف چیزیں سکھاتی ہیں ان کو. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. علاقے کی خواتین و حضرات بھی صفت گل کی اس کاوش کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ضیاء الرحمان ہے. معزز ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اس سینٹر کے حوالے سے بڑا اچھا پروگرام یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بہن صفت گل جو ہے یہاں پہ ان کی ایک اچھی کاوش, ایک اچھی کوشش چترال کے لیے. اور چترال کی خواتین آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ گھروں میں بیٹھ کے وہ فارغ رہتی ہیں, تو وہ خواتین ان کو اگر ہنر سکھایا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ جس میں ہنر سیکھنے کے بعد وہ گھروں میں مشینری لگا کے یا آگے جو ہے مختلف کام یہاں پہ ہو سکتے ہیں. جس طرح میں اگر بات کروں ہمارے چترال میں جیم سٹون, اس کے سورس آؤٹ کافی اچھے جیم سٹون ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ ہم درخواست یہی کریں گے کہ آپ کی اس کیمرے کی وساطت سے, اس ٹی وی پروگرام کی وساطت سے میں گورنمنٹ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ چترال میں جو جیم سٹون سورس آؤٹ ہوئے ہیں ان کی کٹنگ پالشنگ کی گورنمنٹ کی سطح پہ اگر مشینری اور اس طرح کے سینٹر جو ہے ان کو اگر مشینری دی جائے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہترین زر مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ یہ بن سکتی ہے. جی اس سینٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں, میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ چترال سے, تو چترال میں پوٹینشیل کافی زیادہ ہے. اور اس سینٹر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہینڈی کرافٹ, مختلف ہینڈی کرافٹ جو ہے ان پہ کام کیا جاتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کافی رجحان بھی ہے اور مانگ بھی ہے. تو اس ڈیمانڈ کو ہم تب ہی پورا کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ اس کو اس سطح پہ جو ہے ہمیں سپورٹ کریں. تو ہماری درخواست یہی ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ سے کہ اس طرح کے سینٹر جو ہیں, ابھی چترال میں یہ سینٹر ایک اپنی نوعیت کی ایک بہترین سینٹر ہے, تو اس میں صرف ایڈوانس مشینریوں کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ یہ مشینری پرووائڈ کریں اور ایڈوانس لیول پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر ٹریننگ دی جائیں, تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ہم جو ہے اپنے مختلف پروڈکٹ, ایک تو کلچر کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ ہماری جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ اس لیول کی ہیں کہ پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہدہ ہے, چترال سے میرا تعلق ہے. صفت گل جو ہے ایک قابل بیٹی ہے ہماری, جو یہ گرم چشمہ میں کافی عرصے تک ادھر سینٹر کھولا تھا, کافی بیٹیوں کو ادھر اس نے ٹریننگ دی اور کافی وہ اب برسر روزگار ہیں وہ بیٹیاں, جو کہ کپڑوں کی سلائی کر کے قالینیں بنا کے اپنا سب کچھ کما لیتے ہیں وہ. اور ادھر 4 سال سے کام کر رہی ہے. یہ سلائی تقریباً ادھر بھی گلگت سے بھی بیٹیاں آ رہی ہیں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے, اور یہاں کپڑوں کی سلائی, قالین بنانا, ڈیزائن بنانا اور سویٹر بنانا, اور مطلب سب کچھ جو کچھ بنانا ہے مطلب یہ بنا کے ان کو دے دیتی ہے, تاکہ وہ بیٹیاں کل کسی کے محتاج نہ ہو جائیں, وہ اپنے ہاتھوں کما کے خود کھائیں اور بے روزگار نہ رہیں. بیٹیاں تعلیم یافتہ بیٹیاں تو پھر بھی نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں, لیکن یہاں جو بیٹیوں کو روزگار سکھایا جاتا ہے, اور یہاں ہاسٹل بھی بنایا ہوا ہے, یہاں ہاسٹل میں بھی رہ رہے ہیں. السلام
अस्सलाम वालेकुम फारूकी भाई, मेरे ताल्लुक बम्बरेज से है। दुदाना मेरे नाम है, करकाल गांव के रहने वाला हूँ। सिफत गुल काई ने जो काम कर रहा है इससे हम सारे लोग खुश हैं, क्योंकि इन्होंने जो दस्तकारी सेंटर जो खोला है, पहले इन्होंने मतलब अपल चित्राल में खोला था गर्म चश्मे में, उसके बाद चित्राल में आकर ये काम कर रहा है। तो ये सब इतने स्टूडेंट को इन्होंने ट्रेन किया है। कितने हैं भाई बहन जी? 2800 स्टूडेंट को इन्होंने ट्रेन किया। हम इससे बहुत खुश है। अभी मैं देखता हूँ इधर 3 महीने से इसके पास आ रही हूँ, तो ये हमारे कलाश ड्रेस भी ये अभी मतलब सिखा रहे हैं लोगों को। और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि हमारे बम्बरेज से भी कुछ स्टूडेंट ले आओ इधर, हम उसको ट्रेन कर लेंगे। सिफत गुल का जितने भी काम कर रहे हैं खवातीन होने के बावजूद, और भी हम इसको जो है ना इसको तारीफें करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने होने के बावजूद भी इन्होंने अपने काम नहीं छोड़ा। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम सिखाने बच्चों को सिखाया। देख लो कितने उधर से आते हैं, गिलगित से आता है, यहाँ से है, अपल चित्राल से भी है, बम्बरेज से भी है। इतने लोगों को इन्होंने हुनर सिखाया कि इसको देखकर हमें भी शौक होता है कि हम भी ये काम कर ले। फारूकी भाई थैंक यू, मैं भी अभी आपकी उसमें शिरकत कर लिया, बहुत बहुत थैंक यू। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि इसके काम में अगर मजीद बेहतरी लाना चाहें तो क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है? इसके साथ गवर्नमेंट के सपोर्ट होना चाहिए या NGO वाला के सपोर्ट होना चाहिए। ये बेचारा इतने कुछ तो नहीं कर सकता है। हम सारे चित्राली गरीब लोग हैं, हम इसको नहीं कहते हैं, सब गरीब है, जहाँ पे आया खड़े हैं सारे गरीब है। मैं अपील करती हूँ कि या NGO वाला या गवर्नमेंट इनके साथ थोड़ा हेल्प कर ले। गुलाम मोहम्मद फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। चूँकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान माशी मुश्किलात से दो चार है, और चित्राल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का एक शुमाली इलाका है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पे आखिरी हदूद को छू रहा है। और उस इलाके में अगर देखा जाए तो रोज़गार के मौक़े न होने के बराबर हैं, और ख़ुसूसन औरतों के लिए रोज़गार के मौक़े तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हाईटेक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज जिस इदारे में मैं बैठकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये वाहिद इदारा है इस रीजन में जो कि ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाती है, और ख़ासकर उन ख़वातीन को हुनर सिखाती है जो कि तालीम याफ्ता नहीं हैं या बहुत कम तालीम याफ्ता हैं, और उस तालीम को लेकर वो आगे नौकरियों और मुलाजमतों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ख़ासकर चित्राल में ख़वातीन की ख़ुदकुशियाँ उरूज पर हैं। ये इसमें एक वजह यह भी है कि वो माशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, उनको माशी मुश्किलात का भी सामना है। तो इस इदारे का एक बहुत बड़ा किरदार इस माशरे में यह है कि ख़वातीन को एक पॉजिटिव तरीके से इंगेज कर रही है, उनको हुनर सिखाती है, और साथ साथ जो ख़वातीन यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स सीख कर फारिग हो जाती हैं उनको ये इदारा ख़ुद जॉब फराहम करती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मैसेज आगे पहुँचाऊँ कि इस तरह के इदारों को फ़रोग़ मिलनी चाहिए, इस तरह के इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से भी और नॉन गवर्नमेंटल जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। एक मरतबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। बदकिस्मती से सिफत गुल जैसे शफाकश खातून के साथ अभी तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे ने किसी किस्म का तावन नहीं किया है। लेकिन अफसोस के बाद ये कि इतने मतलब यहाँ दस्तकारी के सेंटर जो खुला है, कोई इदारे ने इसके साथ मदद नहीं की, कोई गवर्नमेंट में मतलब कि इसके साथ मदद नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके साथ कोई मदद की जाए ताकि ये इससे भी आगे काफ़ी बेटियों को मतलब ट्रेनिंग दें और बेटियाँ बाइज़्ज़त तौर पर अपने लिए कमा सकें। सिफत गुल मुतालबा करती है कि अगर उसके साथ सरकारी या गैर सरकारी इदारे तावन करके उन्हें जदीद मशीनरी और बड़ा मरकज़ फराहम करे तो वो वहाँ इलाके की ख़वातीन को जेम स्टोन यानी कीमती पत्थरों की कटिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग भी सिखाना चाहती हैं, जिससे इस पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हो सकेगा और ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने से खुदकशी का शरह भी कम से कम होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि हिम्मत और बहादुरी का बड़ा चट्टान सिफत गुल, जिसका हौसला तिरचमिर की ऊंची पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचा है, उसने नाख्वानदगी और नाख्वानदा होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारा। उसने यहाँ पे पहले गरचश्मा में अपना सेंटर खोला था। गरचश्मा में जब रश बढ़ गया और फिर यहाँ पे वो चित्राल आ गई, इसी मरकज़ में वो जो जिस तरह के आपसे जिक्र किया था कि हाथों से कालीन बनाना, फिर हाथों से स्वेटर बनाना, फिर जिस तरह पर्स बनाना, ख़वातीन की टोपियाँ बनाना, ख़वातीन की शाल और वहाँ पे उनकी जो वास्कट पहनते हैं उसके ऊपर कशीदाकारी करना, गुलकारी करना, ये सारा कुछ वहाँ पे सिखाती है। चूँकि वो नाख्वानदा है तो उससे जब हमने बातचीत कर ली तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे अभी तक मैंने तकरीबन कोई 2800 मतलब 3000 तक लड़कियों को ट्रेन किया है, तरबियत दिया है।
اور ان میں ایسی خواتین بھی تھے کہ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جو کسمپرسی کا جو دور ہے, یہ جو پریشانی کا دور ہے, اس میں اکثر جو ہے نا وہ کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا, البتہ کسی پہ اکثر بوجھ بن کے جاتا ہے. تو صفت گل بہن نے یہ سوچا کہ بھئی میں کیوں کسی پہ بوجھ بنوں, بلکہ میں خود بھی ایک سہارا بنوں اور میں دوسرے جو خواتین ہیں ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں. اس نے پھر یہی کیا, اور اس نے یہاں پہ جو یہاں سے خواتین آتی ہے جس طرح مختلف جگہوں سے اس سینٹر میں چترال, لوور چترال اور اپر چترال کے جو انتہائی دور افتادہ پسماندہ علاقہ ہے, یارخون لشٹ ہو گیا, اس طرح ارکری ہو گیا, اس طرح مطلب ہے کہ یہ جو شندور کے آس پاس علاقہ ہے وہ علاقے جو ہے انتہائی پسماندہ ہے. وہاں پہ اکثر یہ ہوتے ہیں کہ تعلیم اور دیگر جو مواقع ہیں روزگار کے وہ بہت کم ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہاں سے بھی یہاں پہ خواتین آتی ہے اور وہ سکھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قریبی پڑوسی صوبہ ہے گلگت بلتستان, وہاں سے بھی یہاں پہ کافی ساری لڑکیاں آتی ہیں اور یہاں پہ کام سیکھ کر ان کے جو صفت گل ہے اس کی ماسٹر ٹرین ہے. اچھا, یہاں پہ جو ماہرین سے ہم نے بات کر لی, ضیاء الرحمان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جیمز ٹاؤن کا جو قیمتی پتھر ہے اس کا ماسٹر ٹرینر ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومتی ادارے ان ہمارے ساتھ تعاون کر لیں اور اس مرکز کو مطلب ہے کہ جدید مشینری فراہم کرے یا ہمیں مطلب ہے کہ فائنینشیل طور پر ہمیں سپورٹ کر لے, تو ہم یہاں پہ ایک بڑا مرکز کھولنا چاہتے ہیں. اور اس مرکز میں یہ ہوگا کہ ہم جیم سٹون, کٹنگ, پالشنگ اور پیکنگ, انگوٹھے بنانا وغیرہ یہ جو ہیں وہ ہم سکھائیں گے. ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جس طرح کیا کہ صفت گل بھی نے خود ہی ڈسپلے کیا, اور وہ یہاں پہ جو سینگ ہے اس سینگ سے جو ہے وہ انگوٹھیاں بناتی ہے. پہلے یہ تھا کہ یہاں چترال میں چونکہ مارخور زیادہ ہوتے تھے, تو یہاں مارخور کا جو ہنٹنگ ٹرافی میں جو شکار ہوتا تھا لیگل طریقے سے, اس میں تقریباً ڈھائی کروڑ روپے تک پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا جو سینگ ہے وہ حاصل کر کے اس سے پھر یہ کہ اکثر انگوٹھیاں بنائی جاتی ہے, بہت قیمتی ہوتی ہے. اگر مارخور کا سینگ نہیں ملے تو پھر یہ کہ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں ان کا جو سینگ ہوتے ہیں اس سے بہت خوبصورت قسم کی انگوٹھی بناتی ہے. اور ان انگوٹھیوں میں پھر یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کوئی وہ اس کے نام مجھے نہیں آتا, مگر ڈیکوریشن کے لیے کچھ چیزیں ڈالتی ہے, خاص کر جو کانوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ بنتی ہیں. اور ہمارے چونکہ یہاں پہ میں ناظرین بتاتے چلوں, چونکہ یہ چترال جو ایسا علاقہ ہے کہ ان کا کلچر دوسرے علاقوں سے تھوڑا مختلف ہے. تو یہ چترال کی ایسے چیزیں بنتی ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو وہاں پہ نہیں ہوتی نیچے جگہوں میں. یہاں پہ خاص کر جو انگوٹھی میں ذکر میں کر رہا ہوں, تو ان انگوٹھیوں کا یہ ناظرین جس طرح یہ دیکھو میں یہ بڑا خوبصورت قسم کا انگوٹھی ہے, اور یہ اسے سینگ سے بناتی ہے. یہ انگوٹھی جو ہے سینگ سے بناتے ہیں, اور یہ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ شادی بیاہ ہوتی ہے تو شادی بیاہ میں پھر یہ ہوتے ہیں کہ یہ دلہن کو پہناتی ہے, اور دلہن کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, اور جو دلہا ہوتے ہیں لڑکا ان کو بھی یہ ٹوپی پہناتے ہیں. خاص کر جو خواتین کا جو وہ ہوتے ہیں ویسٹ کٹ, ان کا جو ہے اس پہ خاص کر جو کام ہوتے ہیں کشیدی کاری کا وہ بڑا زبردست دیکھنے والی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارا خنزہ کا علاقہ ہے, اس خنزہ کے علاقے میں یہ کہ خواتین پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو بوڑھی مائیں ہیں, دادیاں ہیں, وہ اکثر وہ ٹوپی پہنتی تھیں. آج کل تھوڑا سا ٹریڈیشن جو ہے ان کا چینج ہوتا جاتا ہے, اور جو نئے جو دلہن ہوتی ہیں ان کو بھی سر پہ وہ خوبصورت ٹوپیاں سر پہ رکھتی ہیں جس پہ کشیدہ کاری ہوتی ہے, گلکاری ہوتی ہے. وہ کلچر آہستہ آہستہ چترال میں منتقل ہو گیا. اور چترال میں بھی جب آج کل یہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سرحدی علاقے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جن لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے وہ ان کو سروں پہ مطلب اس خاص ٹوپی رکھتی ہے,
اور ان کو جو واسکٹ پہناتی ہے اس واسکٹ پہ جو ہے جو کام ہوتے ہیں بہت خوبصورت. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نیچے بھی آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چترالی پکول آپ دیکھ رہے ہیں اور جو خواتین کی جو ٹوپی ہوتی ہے یا جو شال ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور لوگ اس کو ایک تو یہ کہ سردی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ گرم جو شال ہوتے ہیں یا گرم کپڑے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عزت کا نشانی بھی سمجھی جاتی ہے. اور میں نے دیکھا کہ پاکستان چترال کے علاوہ پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو اکثر ان کو چترالی ٹوپی، ان کے اوپر جو ہے ہمارا جو قومی جانور مارخور کا سنگ کا نشان اور اس کے اندر جو یہ پر ہوتے ہیں یہ لگاتے ہیں. اچھا اس میں جو پر آتا ہے خاص کر مرغ زرین کا وہ بہت زبردست قسم کو بہت قیمت ہوتی ہے. اور میں یہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہاں پہ صفت گل جو ہے یہاں جو ماسٹر ٹرینر ہے وہ ان جو طالبات ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ ان کو سکھاتی رہتی ہے، سمجھاتی رہتی ہے. ان کے جو شاگرد ہیں وہ ان سے پوچھتے رہتی ہیں اور وہ ان کو ساتھ ساتھ اس کو مطلب ڈسپلے بھی کرتی ہے اور ڈسپلے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نشاندہی کرتی ہے کہ اس نے اپنے کام میں مزید کیسی بہتری لانا ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کا میں اگر یہ کہوں کہ امپلائمنٹ ایکسچینج کے طور پر بھی ایک رول ادا کرتی ہے. اور یہاں پہ یہ اس نے کئی خواتینوں کو دیکھو جی ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ملک میں چونکہ غربت اور بے روزگاری کا جو حالت ہے بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے میں نے جس طرح کی یہاں پہ لوگوں سے بات کر لی تو مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چترال کے لوگوں میں جو ہے خودکشی کو رجحان زیادہ ہے اور جن کو کچھ روزگار ملتا ہے وہ خودکشی نہیں کرتی. اب دیکھو ناظرین یہ جو ہے یہ ہاتھ سے جو میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ بچوں اور بچیوں کے لیے جو پاپوش ہے یا فٹ ویئرنگ مطلب پاؤں میں پہننے والے جو چیزیں ہیں وہ ان کو مطلب ہے کہ یہ ہاتھوں سے بناتی ہے. اور یہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے یہ ان بچوں کو کہ یہاں پہ چونکہ سردی ہوتی ہے تو ان کو سردی سے بھی بچاتے ہیں، گرم بھی رہتے ہیں اور ایک قسم کا ڈیکوریشن پیس بھی ہے. تو ناظرین میں بات یہ کر رہا تھا کہ صفت گل نے جو کام کیا ہے وہ ایک مثال بن گئی. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کرنے کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ادارے جو ہیں میں اس کو نام نہاد ادارے کہوں گا، جو نام نہاد ادارے ہیں جو وومن امپاورمنٹ یا خواتین کو روزگار فراہم کرنے کا یا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا وہ دعویٰ تو کرتی ہے مگر بدقسمتی سے اس بہادر خاتون کے ساتھ آج تک کسی نے بھی کوئی مدد نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے مطلب کسی کچھ اداروں سے ٹریننگ یا تربیت سیکھی ہے مگر ان کے ساتھ فائنینشیل طور پر کسی نے کوئی مدد نہیں کیا. اور یہ بات ہے کہ اگر کوئی ادارے مطلب سرکاری ادارہ ہو غیر سرکاری ادارہ ہو اگر وہ اس قسم خواتین کے ساتھ یا اس قسم کے جو باہنر لوگ ہیں جو باہمت خواتین ہیں جو ان کے ساتھ اگر تعاون کر لے، ان کو مشینری فراہم کرے یا ان کو کوئی بڑا مرکز فراہم کرے یا ان کو پھر یہ کہ فائنینشلی طور پر مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کر لے اور یہ بڑا سینٹر کھول سکتی ہیں. اگر انہوں نے 3000 لڑکیوں کو ٹرین کیا تو یہ مطلب 30,000 لڑکیوں کو بھی ٹرین کر سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ملکی سطح پہ جائے تو یہ 30 لاکھ کو بھی ٹرین کر سکتی ہے. تو یہ بہت بہتر ہوگا اگر ایسے اداروں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہنرمند ہیں جن کے ہاتھ میں کسب ہوتے ہیں، اگر حکومتی ادارے یا غیر سرکاری ادارے جو ہے یا بین الاقوامی سطح پر جو ڈونرز ہیں یا جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اگر ان کے ساتھ تعاون کر لے، ان کو اکوپمنٹ فراہم کر لے، مشینری جدید اور مزید ان کو ٹیکنیکلی طور پر ان کو ساؤنڈ کر لے، مطلب ان کو مضبوط کرے، ان کو مطلب ہے کہ ان کو تربیت کریں اور فائنینشیل طور پر ان کو سپورٹ کرے تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان سے ان جیسے باہمت خواتین کے ذریعے ان کی سبب یہاں سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتے ہیں. خاص کر میں چترال کا ذکر کروں گا کہ چترال چونکہ انتہائی دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی بڑا مطلب ہے کہ اس طرح سیٹ اپ نہیں ہے، کارخانے انڈسٹری یا بہت بڑا کاروبار نہیں ہے یہاں پہ اکثر. اور میں بتاتے چلوں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین انمول تحفہ ہے، میں اس کو تحفہ کہوں گا، ہمارے پاس جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ تحفہ اللہ نے ہمیں دیا پاکستان کو، پاکستان کے ساتھ پھر خیبر پختونخوا اور چترال. ہمارے پاس کیلاش کا یونیک کلچر ہے، مخصوص ثقافت ہے، کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. اور کیلاش ثقافت کو دیکھنے کے لیے ان کی مخصوص جو مطلب ہے کہ ان کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کا جو لباس ہوتے ہیں، جو ڈریس ہوتے ہیں، تمدن، اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں. اور خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ یہاں پہ
ایک کلاش بہن بھی موجود ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہاں پہ مطلب ہے کہ میں نے جس طرح کہ بتا دیا کہ یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بنتی ہیں ہاتھ سے قالین بنانا اور ہاتھوں سے پھر اس قسم کی یہ کشیدہ کاری کرنا, بنیان بنانا, سویٹر بنانا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بہترین موقع ہے مطلب ہے کہ خواتین کو بروزگار بنانے کا, ان کو پیسے, کیونکہ ہمارے فطرت کی بات ہے کہ جو لوگ کچھ کما کے لاتی ہے, جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کی قدر ہوتی ہے, اور جو بے روزگار ہوتی ہے وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتی ہے. تو صفت گل نے ناخواندہ ہونے کے باوجود بھی ایک مثال قائم کر دی, اور اس نے اپنا اس مرکز کھول کا ایک قسم کا بہترین مثال یہ قائم کیا کہ اس نے 2800 لڑکیوں کو ابھی تک ٹرین کیا ہوا ہے, اور وہ خواتین اب جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ نہیں بنتی, بلکہ وہ دوسروں کو لیے ایک سہارا بن گئی ہے. ان کو مطلب کچھ جو بال بچوں والے خواتین ہیں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا ان کو تعلیم دلاتے ہیں بچوں کے لیے, اور جو مطلب ہے کہ جن کے پیرنٹس مطلب ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, ان کے لیے, یا ان کے جو ہے چھوٹے بہن بھائی ہے اگر وہ پڑھتے ہیں یا کوئی کام, مطلب ان کے لیے ایک سہارا بن گئی ہے. تو ہم اس فورم کے ذریعے, اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرین کے ذریعے, ہم وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, جو این جی اوز ہیں, جو ڈونرز ہیں, جو بین الاقوامی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ہم ان سب سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے باہمت خواتین کے ساتھ تعاون کر لیں, ان کے ساتھ مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی یا فائنینشلی ان کو سپورٹ کر لیں. اگر ان اداروں کے ساتھ یا ایسے خواتین کے ساتھ اگر حکومتی ادارے یا غیر سرکاری ادارے سپورٹ کریں, ان کو مطلب ہے کہ ٹیکنیکل مطلب سپورٹ کریں, ان کو مشینری دے, بڑا جگہ دے فائنینشلی, تو یہ یہاں سے اس پسماندہ علاقے, درافتاد علاقے سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں اس کا کلیدی کردار ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ امید کی جاتی ہے کہ چترال میں آپ کو خودکشی کرنے کا ایک بھی رپورٹ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ جس طرح میں نے بتایا کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتے ہیں. جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ منفی سوچتے ہیں, تو جو لوگ کچھ کماتے ہیں, مصروف رہتے ہیں, تو وہ پھر مطلب ہے کہ خودکشی نہیں کریں گے. تو ہم اس فورم سے ہم وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں سے, اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور قومی جو ادارے ہیں ان سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں, اپیل کریں گے کہ وہ ان اداروں کے ساتھ تعاون کر لیں, ان کو ٹیکنیکلی فائنینشلی سپورٹ کر لیں, تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بنے, اور دوسرے مزید لوگوں کو تربیت دے, اور مزید خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے مطلب ہے کہ وہ قابل بنا دے, تاکہ وہ اپنے خانے کے لیے کچھ کما سکے اور کسی کی بھی بوجھ نہ سکے. انشاءاللہ العزیز کسی دوسرے پروگرام چترال ڈیری میں کسی اچھے موضوع میں آپ کو ایک دوسری جگہ کا آپ کو سیر کرائیں گے, نظارہ کرائیں گے. آپ کا میزبان گل حماد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہاں ناظرین, میں بتاتے چلوں کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسی باہمت خاتون ہو, اور جو صفت گل جیسے اس کا حوصلہ بلند ہو ترچمیری پہاڑ کی طرح, آپ ضرور ہمیں کال کیجیے گا, ہمارا ٹیم آپ کے پاس بھی پہنچے گا. یا اگر کوئی ایسا ایشو ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آنا چاہیے, تو ہمارا ٹیم حاضر ہوگا. اپنے دعا میں ضرور یاد کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا میزبان گل حماد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.